السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نجاست کی قسمیں اور اس کے حوالے سے بہت ہی اہم مسائل، بہت ہی اہم معلومات اب تک آپ سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج اسی کی آخری قسط ہے۔ آج بھی انشاءاللہ نجاست کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم مسائل ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سی چیز یہ نجاست میں ہے جس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور اس کے کچھ اہم مسائل بھی آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، رات کے وقت میں کسی نے ایسا لباس پہنا کہ جو نجس تھا، ناپاک تھا، یا نجس بچھونا ہی تھا، بیڈ شیٹ وغیرہ یا ایسی کوئی چادر تھی جو نجس تھی، اور اس کی پر سو گیا، گرمی کا موقع تھا، پسینہ آیا، اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی، یعنی جس جگہ پر، جس بیڈ شیٹ پر یا جس چادر پر یا کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہوئی تھی، پسینے کی وجہ سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی، پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ تو صرف کپڑے کے بھیگ جانے سے ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کپڑے پر جو ہے پسینہ لگا اور وہ پسینہ اس کے بدن پر بھی لگ گیا تو اب جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے جس جگہ پر گوبر سے جس کو لیسا گیا ہو، بہت ساری جگہوں پر گاؤں وغیرہ کے اندر مکان بناتے ہیں تو گوبر استعمال ہوتا ہے، تو جس جگہ کو گوبر سے لیسا اور وہ سوکھ گئی، اور بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے وہ بھیگا کپڑا نجس نہ ہوگا جب تک کہ کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے پر لگ جائے، یعنی اب اس کی جو ہے تری بالکل نکل کر کپڑے پر لگ گئی، اب کپڑا نجس ہوگا۔ صرف اور صرف بھیگا کپڑا لگ جانے سے وہ ناپاک کپڑا نہیں ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ جاتے ہیں، کپڑا وغیرہ تر ہے، ہوا آ گئی، لگ گیا کپڑا، فوراً اس کو دور کر دیا، تو ایسے نجس نہیں ہوگا، بلکہ ہاں اس کی تری اگر کپڑے پر لگ گئی تو اب نجس ہو جائے گا۔ ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری اور بدن یا کپڑے کو لگی تو ناپاک نہ ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر نالے ہوتے ہیں، گٹر ہوتی ہے، جس میں پتہ ہے کہ ناپاک پانی ہے، غلاظت اس کے اندر ہے، اب وہاں کو کوئی شخص وہاں سے گزر ہو گیا، اب اسی پر سے لگتی ہوئی ہوا جا رہی ہے اور وہ ہوا اس بندے کو لگ رہی ہے جو وہاں سے جا رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہوا کے گزرنے پر اگر اس کے بدن پر وہ ہوا لگ جائے یا اس کے کپڑوں پر وہ ہوا لگ جائے ناپاک جگہ سے گزرتے ہوئے، تو بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں۔ گوبر ہی کو لے لیجئے یا ایسی کوئی چیز جو ناپاک ہے، اب اس کو کسی نے جلایا، اب اس کا دھواں اڑتے گیا اور بدن یا کپڑے کو لگ گیا تو یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی نجس چیز دہ دردہ پانی میں پھینکی اور اس پھینکنے کی وجہ سے پانی کی جو چھینٹیں کپڑے پر پڑی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ نجس چیز تھی، اس کو پھینکی، تو جب کوئی وزنی چیز پانی میں جاتی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ اس کے چھینٹے اڑتے ہیں، قریب میں موجود تھا، اب وہ چھینٹے جو ہے اب اس کے کپڑے پر لگ گئے، تو یہ یاد رکھیں کہ چھینٹے کپڑے پر پڑیں تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ یہ چھینٹے اس نجس شے کی ہے، جو نجس چیز پھینکی جا رہی ہے، وہ نجس چیز کا چھینٹا اس کے کپڑے پر پڑ رہا ہے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور وہ دہ دردہ پانی ہے، اب وہ پانی کا چھینٹا اس کے اوپر پڑا ہے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پاخانہ پر جو مکھیاں اڑ کر کپڑے پر لگ گئی
اور وہ کپڑے پر لگی یا اس پر بیٹھی تو اس سے نہ کپڑا نجس ہوگا نہ بدن نجس ہوگا، بلکہ جو ہے اس کو نجاست کا بہت ساری جگہوں پر غلاظت جہاں ہوتی ہے، مکھیاں بھی بہت ساری بھنبھناتی ہیں، اور وہاں پر وہ بیٹھی بھی تھی، کوئی شخص چلا گیا تو اس کے بدن پر آ کر بیٹھ گئی یا کپڑے پر آ کر بیٹھ گئی، تو اس سے یاد رکھیے وہ کپڑے کا وہ حصہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے راستے کی کیچڑ، ابھی بارش کا موسم ہے، بہت ساری جگہوں پر پانی بھر جاتا ہے یا کسی جگہ پر جو ہے پانی بہت دیر تک رہتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ راستے کی کیچڑ یہ پاک ہے جب تک کہ اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو۔ پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف بارش کا پانی ہے یا راستے میں مٹی وغیرہ جمی رہتی ہے، پانی آ گیا، اب اس سے کیچڑ بن گیا، مٹی ہی سے کیچڑ بنا ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہ پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پاؤں یا کپڑے میں لگ گئی تو بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ ہاں البتہ اب ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کیچڑ پانی آیا، جیسے یہاں پر نالا بھر جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، اب پتہ ہے کہ یہ جو ہے بہت سارے 50 گھر ملے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے یہاں سے نجاست وغیرہ بھی گٹر سے نکلتی ہے، وہ نالے کا پانی بارش کا آتا ہے اس میں لگتا ہے، پھر اس سے نکلتا ہے، اور یہ سارا جو غلیظ پانی ہے پتہ ہے کہ ناپاک ہے، اب وہ لگ جائے تو ناپاک ہوگا۔ البتہ صرف اور صرف روڈ پر، راستے پر یا مٹی پر پانی پڑ جائے اور اس کا جو کیچڑ ہو تو بالکل صاف ہے، اس سے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، لوگ اپنی اپنی دکان کھولتے ہیں تو اس موقع پہ پانی کو چھڑکتے ہیں، دوپہر کے وقت میں چھڑکتے ہیں، تو سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا اور زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑ گئی، کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اب اس کے کپڑے پر پڑی تو کپڑا نجس نہ ہوا، مگر دھو لینا بہتر ہے، دھو لینا بہتر ہے، مگر اس سے کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی میں، یعنی جو دہ دردہ سے کم ہو، تھوڑا پانی ہو، اس میں پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اور اگر خود ناخن گر جائے تو اب ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کے بعد ڈھیلوں سے استنجا کیا، کسی جگہ پر پانی نہیں تھا یا پانی تھا، ڈھیلے کا استعمال اس نے کیا، اب اس نے ڈھیلے کا استعمال کیا اور اس سے استنجا کیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن پر لگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ڈھیلے کا استعمال کر لیا وہ پاک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے پاک مٹی میں ناپاک پانی ملا، پاک مٹی میں ناپاک پانی ملایا تو نجس ہو گئی، اور مٹی میں ناپاک گھس ملایا، اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے، اور جو زیادہ ہے تو جب تک کہ وہ خشک نہ ہو جائے، سوکھ نہ جائے، تب تک وہ ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو سماعت کر لیں، کہ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے، کتا لگ جاتا ہے تو اب بولتے ہیں کہ 7 بار نہانا پڑے گا یا 7 پانیوں کا استعمال، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں عمومی طور پر جو ہے مشہور ہوتی ہیں، تو کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو یعنی گیلا ہو تو بدن اور کپڑا یہ پاک ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو، کتے کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، اور یا اس کا لعاب لگ جائے تو ناپاک کر دے گا، کتے کا لعاب ناپاک ہے تو اب وہ لعاب لگ گیا تب تو ناپاک ہی۔ اگر کتے کے بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی، وہ نجاست اس کے بدن پر لگی ہوئی تھی، کسی کو لگ گیا تو اب وہ نجاست اس کے کپڑے پر لگ گئی یا بدن پر لگ گئی تو اب اس کو پاک کرنا ہوگا۔ صرف اور صرف صاف ستھرا کتا تھا، اب اس کے لگ جانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ وغیرہ کسی ایسے جانور کہ جس کا لعاب ناپاک ہے یعنی جس کی تھوک ناپاک ہے، اگر آٹے میں منہ ڈال دیا تو اگر آٹا گوندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا ہے اتنا حصہ پتہ چل جاتا ہے، اتنا حصہ نکال کر پھینک دیں یا اسی کو دے دیں، اور گوندا ہوا نہیں تھا، بالکل سوکھا آٹا ہوا تھا، سوکھا آٹا تھا تو جتنے حصے پر لگا ہوا ہے اب وہ دیکھیں جو تر حصہ ہے، اگر اس کے منہ لگنے کی وجہ سے اس کا لعاب گرا ہوگا تو وہ تر حصہ ہو گیا، جتنا گیلا حصہ ہو گیا اتنا نکال کر الگ کر دیں، پھینک دیں۔ اسی طریقے سے جو گوشت سڑ گیا یعنی رکھا رہا اور وہ سڑ گیا، بدبو لے آیا تو اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ وہ نجس نہیں ہے۔ تو یہ نجاست کے حوالے سے
کچھ اہم باتیں، کچھ معلوماتی باتیں آج تک آپ جو ہے سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کی قسموں کو آپ نے سنا، پھر کون کون سی چیز کے متعلق کیا کیا حکم ہے اس کے متعلق بھی آپ نے مسلسل کئی ہفتوں تک سماعت کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ، اب جو چیزیں نجس ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے، تو اب جو ناپاک ہے، جو نجس ہے، اب اس کو کرنا ہو تو اس کو پاک کس طریقے سے کیا جائے، نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر پتلی نجاست ہے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے، گاڑی نجاست ہے اس کو پاک کس طریقے سے کیا جائے، کپڑا باریک ہے تو اس کو کیسے پاک کرے، موٹا کپڑا ہے یا گدا وغیرہ ہے اس کو کیسے پاک کرے، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کچھ اہم باتیں بتائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔